نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت عمر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے، وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتاب، حساب کتاب لکھتا ہے۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا، گورنر کو بلا لیا، فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہ عہدہ کیوں دیا ہے؟ اللہ ان کو ذلیل کہتا ہے، تو ان کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو، تم ان کو قریب کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ سنیں ذرا بات، اسلام یہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت نظام نہیں چل سکتا، یہ بڑا قابل ہے، مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں، اس لیے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہ عہدہ دینا۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے آج یہ نصرانی مر گیا، یہ مر گیا آج، بتا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جو اس وقت کام کرنا ہے سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا، متبادل مسلمان لے آج سیٹ پر۔ جب بات یہ ہو نا تو پھر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ کسرا کے دروازے کھڑکا دیتا ہے۔ جب یہود و نصارہ کو تم پروٹوکول دو گے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر وہ بھی 295 پر بات کرے، ہاں جی وہ بھی 295 پر، عیسائیوں کو بلا کر بھی 295 پر وہ بات کریں، بتاؤ اے عیسائیوں قیامت تک کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چوں بھی کر سکتا ہے؟ تم ہمیں درس دیتے ہو امن و سکون کے، اور عیسائی بھی 295 کے، تم نہ بھونکو نا، ہم تو بناؤ قانون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دنیا کے اندر جڑا مرضی قانون بناؤ، اسی تواڈے نال کھڑیا، ساڈے دل وچ کوڑ کوئی نہیں نا، اساں کوئی جناب عیسیٰ دے بارے گل کرنی نہ نہیں نہ ہونا، تواڈے دلاں وچ کوڑ ہے گستاخی رسول دا کہ تاں تسی بک بک کر دیو، جے تے دل وچ کوڑ نہ ہوے انہوں کہ جی تے نال وڈا بنا دیو، سانو کوئی پریشانی۔ اس واسطے اسلام اپنا ہر چیز علیحدہ رکھتا ہے۔ ہاں جو یہود و نصارہ کا یار ہے، ہن بھی باز آ جاؤ۔